اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا، یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دی۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگی ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتہ دارانو تے بڑا وانڈ لیا، او کڑا کو نہ نیکی کر دینے سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کر دینے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی، تو میں نے ان بزرگوں سے کہا میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، کر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو، کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔
مسجد میں صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, ڈیوٹیاں کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں, بن سنور کے امام صاحب آئے, جناب پگڑی باندھی ہے, جبہ پہنا ہے, آ کے وہ سج گئے, سنور گئے, آ کے یوں بیٹھ گئے وہ, لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے, جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے, لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے, جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ, کہہ لوں میں ایک جملہ, ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی, ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ, مفتی بن کر, پیر بن کر, مولوی بن کر, مقرر بن کر, صدر بن کر, فلاں بن کے بیٹھے رہو, تمہیں مبارک ہو, تمہاری بڑی شان ہے, پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے, فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا. میں آپ سے عرض کروں, اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی. با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے, با مقصد. کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے, لوگ راضی کرنا, سٹیٹس لگانا, ویوز چیک کرنا, لائکس, کوئی مقصد نہیں. یہ بالکل بیکار کام ہے. آپ باصلاحیت ہیں. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے, کہ کوئی مقصد نہیں ملا, کوئی کام نہیں ہے کرنے, کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی. آنا ہے, جانا ہے, بیٹھنا ہے, خوش گپیاں ہیں, تبصرے ہیں, یہ کوئی کام نہیں. آپ کا کوئی مقصد حیات ہو, آپ کوئی ڈیوٹی کریں, کوئی کام کریں, کوئی خدمت ہو جو آپ کریں, آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے. لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے, زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو. میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بھی, اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں, حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے, یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا, تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں, پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں, آپ کے پاس مہینہ ہے, سال ہے, 20 سال ہے, جتنا بھی ٹائم ہے, آج سے کوئی کام شروع کر دیں, کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا, ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. ڈیوٹی لے لیں کوئی, اس کو کریں. اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا, تو پھر مشکلات بھی آئیں گی, پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا, اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا, یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں, یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں, یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے, نہ رشتہ دار چلے, نہ دوست چلے, نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے, تو ہم شکوے کرتے. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا, اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے.
تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں. جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو. یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی. بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی. جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو. جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے. حوصلے سے، صبر سے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو. ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں. بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے. بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت. کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں، ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں، لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر، اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی. یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے؟ دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو
तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आएगी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बुरे हालात से आजमाता है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अच्छे हालात से भी आजमाता है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं। ये जो बहुत अच्छे हालात होते हैं ये भी आजमाइश होते हैं। जब बहुत ज्यादा दौलत होती है तो फिर भी आजमाइश होती है, बहुत ज्यादा शोहरत होती है तो फिर भी आजमाइश होती है, बहुत ज्यादा चाहने वाले होते हैं तो फिर भी आजमाइश होती है। अच्छे हालात से भी ये बंदा आजमाया जाता है और बुरे हालात से भी। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं, गरीबों पर आजमाइश कम होती है, अमीरों पर, मालदारों पर, मशहूर लोगों पर आजमाइश। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद आजमाइश है, फितना है, ज्यादा आजमाया जाता है। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि आजमाइश के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है। जो लोग आपको बड़े सुखी भी नजर आते हैं ना, हो बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़े आ रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, उनके भी कभी करीब होके देखेंगे तो दुख मिल जाएंगे आप। बल्कि मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी उतने बड़े होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सिर्फ सुननी है, आप किसी को सुना सकते, सारे तो आपसे मशवरा ले रहे हैं तो आप किससे लें? सारे आपको दुख सुना रहे हैं तब आपने किसको सुनाने हैं? सारे तो अपनी बातें आपसे कर रहे हैं तो आपने अपनी बात। तो जितना बंदा बड़ा होता जाता है उसके दुख भी उतने बड़े होते जाते हैं। इसलिए हालात का उतार चढ़ाव तो इंसान के साथ रहेगा। कोई अमीर रहेगा, कोई, मुझे बताइए मजदूरों की जरूरत है कि नहीं दुनिया में? तो अगर सारे ठेकेदार हो जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? लीडर अगर सारे बन जाएंगे तो कारकुन कौन बनेगा? सारे इमाम बन जाएंगे तो मुक्तदी कौन बनेगा? सारे उस्ताद लग गए तो शागिर्द। तो अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया भाई। लेकिन बस एक बात ज़हन में रहे कि कोई भी मालदार किसी गरीब को हकीर ना समझे। अब मरातब का उतार चढ़ाव है, इसमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर कुरान मजीद की जो आयत, जो लफ्ज मैं पढ़ने लगा हूं, अगर ये आप समझ जाए ना और इस पर ईमान रखे पूरे तौर पर, तो फिर तो गरीब आदमी कभी परेशान हो ही ना, फिर तो कहे जहां मैं हूं बिल्कुल हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, फरमाया अगर अल्लाह ताला अपने सारे बंदों की रोजी कुशादा कर देता, सबका रिस्क अगर अल्लाह वसी कर देता, लबगौ फिल अर्द, तो जमीन में बगावत हो जाती, ये फसाद बर्पा करते, बगावत कर देते अगर सब की रोजी। कुछ लोग कहते हैं जी मैं गरीब हूं, तो मैं कहता हूं ज़कात तो नबी पाक ने भी कभी नहीं दी, हुजूर पर भी फर्ज नहीं थी, इतना माल ही कभी जमा नहीं हुआ। अगर माल मेरे भाई बहुत ही ज्यादा अजीम होता तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होता, वहां तो महीना महीना चूल्हा नहीं जला। अगर दौलत बड़ी अजीम होती तो सबसे ज्यादा सैयद आयशा के उजरे में होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर काम आहिस्ता आहिस्ता करने का हुक्म देते इत्मीनान से, लेकिन सहाबा फरमाते हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो नबी पाक जल्दी से असर पढ़ा के घर गए, जल्दी से, और तेजी से हुजूर वापस आए। तो हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज इतनी जल्दी आप गए और इतनी जल्दी वापस आ गए? तो महबूब फरमाने लगे, नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि वो घर में तो सोना कल बांट रहा था, आज मैं तो एक डली सोने की बची हुई पड़ी है, तो मैंने कहा ज्यादा वक्त ना गुजर जाए, वो भी मैं जल्दी से जाके दे आऊं। तो मैं जल्दी से गया हूं। पैसे ना होने पर परेशान हो यार, नबी पाक ने तो इन्हें कबूल ही नहीं किया, पसंद ही नहीं फरमाया। दौलत, ओदा, शोहरत, इसके बारे में परेशान हो। अल्लाह कहता है ये सब का वसी होता तो जमीन में फसाद होता। लिहाजा मकसद हयात को समझो, सिर्फ
عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اپنے آپ کو اس سے نکالو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے. پھر ایک بات یہ ہوتی ہے, بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں, جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں, جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا. ایک پیالہ تھا ہاتھ میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا. وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی, تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے, پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, صبح دکان وقت پہ کھولیں. گاہک تو اللہ بھیجتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے. ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں, کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں. مجھے بتائیے نا, حضور علیہ السلام موجود ہیں, ظاہری طور پر سارے جلوے, پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی. ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے, اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں. بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں, ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو. او جی مجھے بڑی دیر ہو گئی, میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کمزور نہ پڑنا, غم نہ کھانا, بس پکے مومن رہنا. فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا, غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیندائی, ہارن دا مول ہیرا. دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجا لڑائیں. سچ بتاؤ, ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجا لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے. بیٹے نے بازو پکڑا ہے, پنجا ملایا, باپ گر گیا اور صاحب پتا کہتا او ہو کنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب, آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے, یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھے اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے. اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے, اور بیٹے کو کتنا خوش ہے, اور کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے, گلے لگا, باپ گر گیا, اوہو مجھے گرا دیا, دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے, یہ ہار گیا ہے اور ہار کے تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے نکل گئے, تھوڑی دیر کے لیے تو کہنا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح, پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی, اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی. اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن وہ جاگ رہا ہے نا, آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تیرے لیے جاگ رہا ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے.
وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں. وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ, لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا. سب نے لیڈر نہیں بننا, کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے. حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو ایک دو صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟ فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا, کوئی جانور پیچھے رہ گیا, کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا. تو وہ ہیں سب سے پیچھے, پر کر پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں. چلو ہم کچھ بندے پیچھے نہ رہ جائیں. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. تو میرے بھائی یہ مراتب میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ کمزور ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا. میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی, میں آپ سے طلب کروں گا, مہربانی کریں آج نہ اپنی زندگی کی پچھلی ساری کوتاہیاں یاد کریں, سستیاں یاد کریں. کہاں کہاں ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, پیچھے رہ گئے, اس کو یاد کرنا ہے آج. یہ میں نے بھی آج یاد کرنا ہے, آپ نے. اور پھر ایک اور چیز آپ سے مانگنی ہے, یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. آج آپ نے پچھلی کوتاہیاں یاد کرنی ہے, اور آج اللہ سے اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ مالک ایک زندگی میں ڈیوٹی ہم ضرور کریں گے. وہ چاہے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے, یا یہ ذہن بنا لیں او پنڈ دے وچ نا بی بی نو طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تیرا نہ پھر نکاح کرنا ہے, شادی کرنا.